السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز اور میں ہوں محمد جنید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کب پاکستان آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، اب ان کا جو بچنا ہے وہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ 19 نومبر 2019 کو میاں محمد نواز شریف علاج کے سلسلے میں برطانیہ روانہ ہوئے تھے، وہاں ان کا علاج معالجہ چلتا رہا۔ تو آج آپ کو اہم خبر بتا رہے ہیں کہ ان کی قانونی ٹیم نے ان کو گڈ ہینڈ دے دیا ہے کہ وہ اب پاکستان جا سکتے ہیں، جبکہ پاکستان میں موجود مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور تمام عہدیداران، لیڈر، رہنما اور کارکنان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں۔ ان کا استقبال کے لیے تمام لوگوں کو کام سونپ دیا گیا ہے، تمام لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں کہ کس طرح سے قافلے لاہور آئیں گے، کتنے لوگ لے کے آنے ہوں گے، کس طرح سے قائد مسلم لیگ نون کا استقبال کیا جائے گا۔ جی آپ کو اگر بتاتا چلوں، جو قائد مسلم لیگ نون نواز شریف پاکستان آنے سے قبل ایک اور ملک کا دورہ بھی کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ جہاں سے ترقی کا سفر رکا تھا وہیں سے ترقی کے سفر کا دوبارہ سے آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ نواز شریف یہ مانتے ہیں کہ چائنا پاکستان دونوں اہم دوست ہیں، اور چائنا کے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں ہے، اور چائنا کی ترقی بھی پاکستان کی ترقی سے منسوب ہے۔ اسی سلسلے میں قائد محمد نواز شریف پاکستان آنے سے قبل ایک مرتبہ چائنا کا دورہ کریں گے، اسی لیے انہوں نے اس سے قبل سعودی عرب اور UAE کا دورہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں $15 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا، جبکہ UAE نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا، جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان آنے سے قبل نواز شریف چائنا جائیں گے اور ان سے ملاقات کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر CPEC لے گیا، اس طرح کے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں وہ چائنا پاکستان میں لگائے گا، جس کے باعث پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں مزید بہتری ہوگی، اور دوبارہ سے جو ترقی کا سفر جو تحریک انصاف کے دور میں رکا تھا وہ دوبارہ سے اسی سلسلے کا دوبارہ سے آغاز ہوگا۔ اور قائد مسلم لیگ نون نواز شریف 14 اگست کے قریب پاکستان پہنچیں گے، اور قائد مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی پاکستان آئیں گی، اور ان کے استقبال کے لیے پاکستان میں موجود پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ ان کا بھرپور استقبال کرے گی، اور جتنے بھی رہنما ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے اس بار مار روڈ تک نہیں رہیں گے، اس بار تمام کارکنان، لیڈران، رہنما اپنے قائد کا استقبال کے لیے ایئرپورٹ تک جائیں گے۔ اسی سلسلے میں کچھ روز قبل ماڈل ٹاؤن جو سیکریٹریٹ ہے مسلم لیگ نون کا، وہاں رانا ثناء اللہ جو پنجاب کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کے زیر اہتمام ایک اہم اجلاس ہوا، اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، کہ ان کے استقبال کے لیے کیا کیا تیاریاں کی جائیں گی، کس طرح سے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی رہنماؤں کی، اسی پر مشاورت ہوئی۔ آج باضابطہ طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو قائد مسلم لیگ نون ہے وہ 14 اگست کو پاکستان آئیں گے۔ دوسرا یہ کہ عمران خان کی جو مشکلات ہیں اس میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، پہلے ہی وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں، آج ان کی مزید مشکلات میں اضافہ ایسے ہوا کہ جو انہوں نے جو سائفر والا معاملہ تھا، جو انہوں نے باہر جلسے میں لہرایا یہ سائفر ہے یہ سائفر ہے، اس طرح لہراتے تھے، وہ والا کیس بھی FIA نے اس کے اوپر بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا، عمران خان کی جانب سے اس کے اوپر سٹے لیا گیا تھا۔ آج اس حکم امتناعی کو لاہور ہائی کورٹ نے واپس لے لیا ہے، اور FIA کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ سائفر والے معاملے پر تحقیقات کریں۔ سائفر والے معاملے پر جب تحقیقات ہوں گی تو کئی روز سے سننے میں آ رہا تھا کہ جو اعظم خان تھے عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری، وہ عمران خان کے خلاف وعدہ ماں گواہ بن چکے ہیں، وہ ان کے خلاف پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ جی وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اعظم خان عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کریں گے، کیونکہ جو مین ہیرو ہیں سائفر والے معاملے پر وہ اعظم خان ہی ہیں۔ آپ نے اعظم خان کی اور عمران خان کی آڈیو لیک بھی سنی تھی کہ کس طرح سے سائفر والے معاملے کو مذہبی رنگ دیں گے، ملکی رنگ دیں گے، کس طرح سے
اس کے اوپر کھیلا جائے گا۔ آپ نے بھی اس آڈیو کو سنا ہوگا۔ اسی حوالے سے اب اعظم خان بتائیں گے کہ عمران خان جب اقتدار میں تھے کیا کہتے تھے کہ کس کے خلاف کیس کرنا ہے، کس کے خلاف کیس نہیں کرنا، اور اعظم خان یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان وزیر اعظم تھے لیکن ان کے احکامات کو رد کر کے کس کے احکامات کو مانا جاتا تھا، اور وہ کون تھا وہ جو کہتا تھا کہ کون وزیر اعظم ہاؤس آئے گا اور کون نہیں آئے گا، اور وہ کون تھا۔ اعظم خان یہ بھی بتائیں گے کہ کس کا ٹرانسفر پوسٹنگ کہاں کرنی ہے، کتنی دیر کے لیے کرنی ہے۔ یہ سب تمام چیزیں اور یہ باتیں کچھ روز میں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر سائفر والے معاملے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جو عمران خان کے لیے نئی مشکلات لے کر آ رہا ہے۔ اس سائفر والے معاملے میں عمران خان کا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن نظر آتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو پاکستان کے اندر اور باہر اداروں کے خلاف الزامات لگائے، انہوں نے کہا یہ سائفر ہے، اس سائفر میں بتایا گیا ہے کہ میری حکومت کس طرح گرائی۔ پہلے انہوں نے امریکہ پر الزام لگایا تھا، بعد میں انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر الزام لگایا، اس کے بعد ان کا کہنا تھا نہیں انہوں نے میری حکومت نہیں گرائی، میری حکومت پی ڈی ایم کی جماعتوں نے گرائی ہے۔ یہ تمام واقعے پر ایف آئی اے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ کس طرح جو ملکی کے اندر حساس معاملات ہے اس کو دوسروں تک پہنچایا گیا، اس کو کیسے بریچ کیا گیا۔ جی اس طرح کی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے ایمرا نیوز۔